میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک سنت ہے، ذالک من سنتی، میری ایک عظیم و شان سنت ہے، اگر تو نے اس سنت پہ عمل کر لیا تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ میرے بیٹے ان استطعت، کرنے میں زور لگے گا، میرے بیٹے ساری زندگی کرنا ہوگا، صرف ایک باری سے نہیں ہوگا۔ ایسی کون سی سنت ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی خود کہہ رہے ہیں اس سنت پہ عمل کرنا بے حد مشکل ہوگا؟ آپ نے فرمایا، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشْعٌ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، بیٹا اس دل میں دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ پیدا ہونے دینا۔ سبحان اللہ، تہجد پڑھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، لیکن اپنے دل کو صاف رکھنا بے حد مشکل ہے۔ اس بات پہ ایک صحابی کا واقعہ یاد آتا ہے، آپ صرف ایک دفعہ سن لیں۔ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور فرماتے ہیں، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ جب صحابی نے دیکھا تو ایک انصاری صحابی اس دروازے سے آ رہے تھے۔ اگلے دن وہی ٹائم ہمارے نبی فرماتے ہیں، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ جب سبھی نے دیکھا تو وہی صحابی تھے۔ تیسرے دن بھی ہمارے نبی فرماتے ہیں، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی۔ تو اس محفل میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے صحابی تھے۔ ساری رات نفل، سارا سال روزہ، اور دن رات میں ایک قرآن ختم، یہ ان کا ڈیلی کا روٹین تھا۔ جب ہمارے نبی کو یہ بات پتہ چلی تو زبردستی ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑو، اس بات پر تیار کیا۔ 3 دن سے پہلے قرآن نہ ختم کرو، اس بات پر تیار کیا۔ زبردستی آج ہم سے فرض نمازیں نہیں پڑھی جاتی، آج ہم سے صرف 30 روزے نہیں رکھے جاتے۔ تو جب اللہ کے نبی نے تیسرے دن بھی کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خیال آیا، کیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں؟ جو ان کو جنت کی بشارت ملی وہ بھی 1 نہیں، 2 نہیں، 3 دفعہ۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ سارا دن کیا کرتے ہیں۔ تو گئے ان کے پاس، کہا، چچا میرے ابا مجھ سے تھوڑا ناراض ہیں، تو کیا رات میں آپ کے گھر پہ گزار سکتا ہوں؟ ارادہ تھا کہ رات کو دیکھوں گا کیا کرتے ہیں، کون سی عبادت کرتے ہیں۔ اجازت مل گئی۔ تو عبداللہ بن عمرو نے عشاء کی نماز پڑھی اور چادر اوڑھی اور اس میں ایک چھید کیا اور جھانکنے لگے، یہ دیکھنے کے لیے کہ چاچا جی کیا کرتے ہیں۔ اب وہ آئے، عشاء کی نماز پڑھی اور فوراً سو گئے اور سیدھا فجر کی اذان پر اٹھے۔ عبداللہ بن عمرو بالکل پریشان، انہوں نے تو ایک نفل بھی نہیں پڑھی۔ کہا اگلے دن دیکھتا ہوں شاید کچھ کریں۔ رات ہوئی، چچا جی آئے، عشاء کی نماز پڑھی اور پھر سو گئے اور سیدھا فجر کی اذان پہ اٹھے۔ عبداللہ بن عمرو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس زمانے میں تو منافق بھی تہجد پڑھتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، اور یہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ایک نفل تک نہیں پڑھا۔ تو عبداللہ بن عمرو سوچے تیسری رات بھی دیکھتے ہیں، شاید کچھ عبادات کریں، لیکن تیسری دفعہ بھی وہی طریقہ، رات کو سوئے اور سیدھا فجر میں اٹھے۔ تیسری دفعہ عبداللہ بن عمرو چپ نہیں رہ سکے، انہوں نے بولا، چچا ایک بات کہنی تھی۔ مسجد نبوی میں 3 دفعہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی، لیکن آپ ایک رات بھی نفل نہیں پڑھتے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب کیونکہ یہ بات نبی کی زبان سے نکلی تھی تو بے شک سچ ہی ہے، اور دوسری طرف جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ کہنے لگے، بھتیجے جو دیکھا ہے بس وہی ہے اور کچھ نہیں میرے پاس۔ تو عبداللہ بن عمرو مایوس ہو کر جب جانے لگے تو انہوں نے فرمایا، بھتیجے ادھر آؤ، تمہیں ایک اندر کی بات بتاؤں۔ فرماتے ہیں، یہ جو دل ہے اس میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، یہ دل بالکل صاف ہے، اور اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوتا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، اس پہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں، حاذا ہوا، یہی ہے جس نے آپ کو جنتی بنایا، پر یہ کرے گا کون؟ اللہ اکبر۔ بے شک بہت عظیم و شان سنت ہے ہمارے نبی کی، اللہ ہم سب کو اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔